اٹ موسٹ ہے. اللہ سے بے وفائی کر کے خاندانی رسومات نبھانے کی قطعاً ضرورت نہیں, لوگوں کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں. اور دیکھیے یہ بہت کم ایسا موقع آتا ہے زندگی میں. زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ اللہ بھی راضی, لوگ بھی راضی. مومن کی زندگی میں ایک مرحلہ آتا ہے کہ اللہ بھی راضی, لوگ بھی راضی. ویری گڈ, زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. ایک مرحلہ آتا ہے کہ لوگ ناراض اور اللہ راضی. ایسا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے, لیکن ہوتا ضرور ہے, کم ہوتا ہے. ایک مرحلہ کبھی نہیں آتا کہ اللہ ناراض اور لوگ راضی. پیپل پلیزر تھوڑی ہوتا ہے, کیا کانفیڈنس ہے پھر, وہ تو گاڈ کانشیس ہوتا ہے. یہ سٹیج نہیں آنا چاہیے کہ اللہ ناراض اور لوگ راضی. نہیں, یہ نہیں ہونا. تو اگر وہ ایمان کے بجائے کفر کو ترجیح دیں تو تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. اے نبی کہہ دیجئے, اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب, سارے رشتے, 5 رشتے گنوائے ہیں, ایک ایک ان میں سے اتنا بھاری جو ترازو کو جھکا دیں. یہ تو سارے رشتے ڈال دیے اللہ نے ایک طرف. تولو, ذرا میجر کرو اپنے ایمان کو, کسوٹی دے دی گئی ہے یہاں پر. یہ تمہارے سارے رشتے دار. تو یہ رشتوں کی محبت, انسانوں کی, آگے مال. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, اور مال جو تم نے کمائے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, اور وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے. تمہارے کیریئرز, تمہاری ڈگریز, تمہاری ایجوکیشن, اس کا تمہیں ڈر ہے. تمہاری جابز کی پروموشن نہیں ہوگا, میں پیچھے رہ جاؤں گا. وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا, اور تمہارے وہ گھر جو تم نے بڑی محبتوں سے سجائے ہیں, بڑے کمفرٹیبل تمہارے گھر ہیں. کیا ہے؟ احب الیکم. یہ نہیں کہا کہ تم محبت نہیں کرو ان چیزوں سے, کرو. حب ہو, احب نہ ہو. یو پریفر دیم, پریفرنس ہے ان چیزوں کی. کس چیز کے اوپر؟ احب الیکم من اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول, و جہاد فی سبیلی, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے. تو لیں, خود پتہ چل جائے گا, اپنا ایویلیویشن خود کر لیں گے. اگر یہ ہے تمہارا معاملہ, فتربصوا, تو جاؤ جا کے انتظار کرو. اللہ ڈزنٹ نیڈ یو, اللہ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے. حتی یأتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ ایسے فاسقوں کو رہنمائی نہیں دیا کرتا. یہ مومن نہیں ہیں, منافق ہیں. انہوں نے قرآن کو ہاسٹیج بنا دیا اپنی محبتوں کے عوض. انہوں نے پہلے ساری محبتیں رکھی, لوئسٹ پرائرٹی کے اوپر قرآن ہے. یہ محبتیں فائدہ نہیں دیں گی قیامت کے دن. اور اگر قرآن کو پریفرنس دی ہے تو یہ محبتیں فائدہ دیں گی قیامت کے دن. یہ بیریئر نہیں بنیں گی, یہ برج بن جائیں گی جنت تک. اللہ کی محبت تک تم کو لے جانے کا چوائس ہماری ہے کہ اللہ نے ہم کو جو یہ چیزیں دی ہیں, ہم انہی میں گم ہیں, یا ہم ان کو انویسٹ کر کے ہم اللہ کی محبت پانا چاہتے ہیں. اب آگے کچھ حنین کا ذکر آ رہا ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر, اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے. ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے. اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا, مگر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی, اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی, اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے, اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں. پھر تم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بخش دیتا ہے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر ایک بڑا سبق ہے دین کے لیے کام کرنے والوں کے لیے. دیکھیے حنین میں کیا ہوا, مسلمان بہت سنسیریٹی, بہت خلوص کے ساتھ نکلے. نیتوں میں کوئی خرابی نہیں تھی, کوئی سیلف گلوری کے لیے نہیں نکلے, نیتیں بالکل درست تھیں. اچھا تعداد بہت تھی, اتنی تعداد تو کبھی جمع نہ ہوئی. خیال آیا 313 تھے تو ہم کبھی نہ ہارے, آج تو تعداد میں ہم ہزاروں ہیں, آج ہم کیسے ہاریں گے. یہ بس ایک فلیٹنگ خیال, اور سب کے دل میں نہیں آیا ہوگا, چند کے دل میں خیال آیا. اللہ کو یہ عجب اور یہ بات اچھی نہ لگی کہ تم اسباب پر اترا رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ نے ذرا سا ان کو ادب سکھا دیا. عذاب کے طور پہ نہیں, تعذیب نہیں ہے, تعدیب ہے. تھوڑا ادب سکھایا تاکہ مائنڈ سیٹ جو ہے درست ہو جائے, تاکہ سوچ جو ہے وہ درست ہو جائے. توکل اسباب پر نہیں اللہ پر ہو جائے. جب سبق سیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے ڈیمیج کنٹرول کر لیا. تو یہ ہوتا ہے بعض دفعہ انسان بہت خلوص سے نکلتا ہے, شیطان کوئی نہ کوئی حملہ کرتا ہے, بیچ میں کچھ مسئلے ہو جاتے ہیں, لیکن اگر اللہ کے ساتھ سنسیئر تھے تو اللہ تعالیٰ تھام لیتا ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والو, مشرکین ناپاک ہیں. دیکھیے اللہ ہے نا بادشاہ,
اللہ پیپل کانشیس نہیں ہے. اللہ بات کرتے ہوئے نہیں سوچتا کہ اوہو اب مشرکین کتنا مائنڈ کر جائیں گے, اب ان کو کتنا برا لگے گا, اوہو اب تو مشرکین کے دل ٹوٹ جائیں گے. یہ اللہ نہیں سوچتا. یہ تو مشرکین کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کو برا تو نہیں لگ رہا. ہم لوگوں کی نقطۂ نظر سے ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں, یہ کیوں کہہ دیا اللہ نے, یہ کیوں لکھ دیا اللہ نے, یہودیوں کو ایسے کیوں کہہ دیا اللہ نے, مشرکوں کو ناپاک کیوں کہہ دیا. اگر ہم ایمان لانے والے ہیں ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ یہودی ایسے کیوں کر رہے ہیں, مشرکین ایسے کیوں کر رہے ہیں, کیوں غصہ دلاتے ہیں اللہ کو. اور دعا کرتا ہے مومن, اللہ مجھے ان چیزوں سے پاک کر دے جو تجھے بری لگتی ہیں. تو کہا یہ مشرکین ناپاک ہیں, لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پٹکیں. اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں, اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے, اللہ علیم اور حکیم ہے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے, اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہیں کرتے, اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں, حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون, اور چھوٹے بن کے رہیں. اس پر بھی مسلمان ہل جاتے ہیں کہ او مائی گاڈ, اب ہم یہ کیسے بتائیں دوسروں کو, کیا مشکل ہے. کوئی دنیا کا ملک لے لیجئے, کیا سارے کے سارے وہاں کے بسنے والے ایک جیسے ہیں, یا کچھ انلیگل ایلینز بھی ہوتے ہیں کہ نہیں. ان کے حقوق اور جو نیشنل ہوتے ہیں, شہری ہوتے ہیں, ان کے حقوق برابر ہوتے ہیں, نہیں ہوتے. تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرق یقیناً کیا جاتا ہے. ہاں بنیاد کیا ہے, نیشنلٹی. جو نیشنل ہیں ان کو زیادہ حقوق دیے جاتے ہیں, جو نیشنل نہیں ہیں ان کو نہیں دیے جاتے. اب میں اور آپ تو جا کے امریکہ کی پریزیڈنٹ نہیں بن سکتی, اس لیے کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئی ہیں. جو امریکہ میں پیدا ہوگا, بورن امریکن ہوگا, وہی بنے گا. کوئی نہیں کہتا ڈسکریمنیشن ہے, سب کہتے ہیں اچھی چیز ہے. تو دنیا میں ممالک جو ہیں وہاں حقوق دیے جاتے ہیں شہریت کی بنیاد پر, قومیت کی بنیاد پر. اسلام میں حقوق دیے جاتے ہیں جو سیاسی حقوق ہیں, یہ یاد رکھیں. انسانی حقوق کی بات نہیں ہو رہی, انسانی ہیومن رائٹس کے حساب سے سب مسلمز نان مسلمز برابر ہیں. اسی طرح پروٹیکشن کے لیے سب برابر ہیں, سب کی جان مال محترم ہے, باعزت ہے. لیکن جو پولیٹیکل رائٹس ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے مسلم نان مسلم کے, اور اس کی بنیاد دین ہے, مذہب ہے. مذہب کی بنیاد پر فرق کیا جائے گا, جیسے آج قومیت کی بنیاد پہ فرق کیا جاتا ہے. جب یہ ایکسیپٹیبل ہے تو یہ بھی ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے, اس لیے کہ اسلام تو نظریہ ہے نا, آئیڈیالوجی کی بنیاد پر حکومت قائم کی گئی ہے. آئیڈیالوجیکل نیشن تھا اسلام کا, آئیڈیالوجیکل ملک تھا, آئیڈیالوجی نے فرق کر دیا. کیوں کہا تھا انڈیا میں 2 نیشن تھیوری ہے, 2 نیشن, الکفر ملت واحدہ, کفر ایک ملت ہے, اسلام اور کفر کا جوڑ نہیں ہے. تو اس بنیاد پر فرق ہوگا. آپ سوچیں کہ جو کہ اسلام کی شریعت کو مانتا ہی نہیں, اس کو کسی اسلامی عدالت کا جج کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جو فی سبیل اللہ جہاد نہیں کرنا چاہتا اس کو اسلامی فوج کا کمانڈر ان چیف کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جو اسلام اللہ رسول کی بات نہیں مانتا, جو محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں, قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہی نہیں, وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو شہری حقوق میں فرق ہوگا, یہ الگ ایک پوری کہانی ہے جزیہ کی. انشاءاللہ کبھی آپ نے کہیں وقت لگایا تو آپ انشاءاللہ تفصیل سے سمجھ جائیں گی. اب کچھ عقائد کا, کیونکہ ہم نے عقیدے کی بات کی نا کہ عقیدے کی وجہ سے اسلام میں فرق ہو جاتا ہے سیاسی حقوق کا. اب عقائد کا ذکر آ رہا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں, لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے. اللہ کی مار ان پر, یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا, اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی. احبار اور رہبان اپنے اسکالرز کو, اپنے پریسٹ کو, اپنے نیک لوگوں کو انہوں نے خدا کیسے بنا لیا؟ انکنڈیشنل لیجسلیشن کی اجازت دے دی, غیر مشروط قانون سازی کرنے کی اجازت دے دی کہ جو چاہے وہ کریں, کہ ریوائزڈ ورژن بنا دیں کسی بھی اللہ کے دین کا. قرآن کا کوئی ریوائزڈ ورژن نہیں ہے, لیکن بائبل کے ریوائزڈ ورژنز آتے رہتے ہیں. تو پوپ کو اختیار ہے, جو چاہے حلال کر دے, جو چاہے حرام. یہی دراصل خدا بنانا ہے. شریعت ایجاد کرنے ہم نہیں بھیجے گئے, ہم تو اطاعت کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا, حالانکہ ان کو تو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا.
وہ معبود جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اللہ متم، اللہ تو پورا کرے گا اپنے نور کو، ان یتم نورہ، اللہ اپنا نور پورا کرے گا۔ میں اور آپ حصہ ڈال لیں تو ہم بھی کامیاب ٹیم میں شامل، اور نہیں ڈالیں اللہ کا کام تو ہوگا، ہم محروم رہ جائیں گے، تو اللہ ہمیں محروم نہ کر۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ دیکھیے یہ ہے فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باقی انبیاء، باقی رسول آئے تھے کہ آپ دعوت دے دیجئے، بس آپ کا کام صرف دعوت دینا نہیں تھا، آپ کا کام دین نافذ کرنا تھا، امپلیمنٹ کرنا تھا۔ ورنہ لوگ کہتے یوٹوپین باتیں ہیں، ہوا کب؟ نہیں، خالی کتاب نہیں ہے، یہ تو پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہاں تھوڑی دیر کے لیے تو ہوا، خالی خلافت راشدہ فیو ایئرس، تو کیا ہوا تو بتا تو دیا کہ پریکٹیکل ہے۔ رائٹ بردرز نے جو فلائٹ کی تھی، ہیویئر دین ایئر فلائٹ، کتنی دیر کی تھی؟ شاید 6 منٹ کی تھی۔ تو کیا ہوا؟ کوئی انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے اس کو کہ لو جی 6 منٹ تو خالی اڑا، تو کیا ہوا 6 منٹ اڑا؟ ثابت تو کر دیا کہ ہیویئر دین ایئر فلائٹ ممکن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو 30 سال کے قریب قائم رہا، ثابت تو ہو گیا کہ ہاں اٹ از پاسبل۔ اور بعد میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہے، ڈپ آیا تھوڑا سا، لیکن بعد میں بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ سینکڑوں سال قائم رہا۔ دنیا گواہ ہے اس چیز کی، تاریخ جانتی ہے اس چیز کو۔ تو یہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ ہم کو اس قابل بنائے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں، علم حاصل کریں، دین کا بھی اور دنیا کا بھی۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ پاسبل ہوگا، چاہے مشرکوں کافروں کو کتنا بھی برا کیوں نہ لگے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دے دو ان کو جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی ہیلا سازی اور فتویٰ فروشی سے دنیا کما رہے ہیں۔ لبادہ اوڑھ لیا ہے کسی عالم کا، دین بیچ کے دنیا بنا رہے ہیں اور سونا چاندی جمع کر رہے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ یعنی کہ یہ عام سونے چاندی کا ذکر نہیں، ظاہر ہے جس سونے چاندی کو حلال حق کمائی سے کمایا گیا ہے اور زکوٰۃ اس پر دے دی گئی ہے، وہ کنز نہیں ہے، وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا۔ لیکن جو زکوٰۃ نہ دے اپنے مال کی، یا حرام ذرائع سے جمع کرے، یا جو فرض اس کے اوپر ہے وہ ادا نہ کرے پیسے میں سے، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ دردناک عذاب کی خوشخبری ان کو سنا دو کہ جو سونا چاندی وہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایک دن آئے گا اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، وہ تو دینی ہی دینی ہے، اور اس کے بعد بھی جو اللہ توفیق دے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ حقیقت یہ ہے مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں 4 محترم ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی میدان جنگ میں بھی تقوی نہیں چھوڑنا، اللہ کا احساس رہے، تاکہ جہاد فی سبیل اللہ ہو، فساد فی سبیل اللہ نہ ہو۔ یہ نسی کیا تھا؟ یہ عربوں نے ایک طریقہ ایجاد کیا ہوا تھا، مشرکین مکہ نے کیلنڈر میں تبدیلی کر دیتے تھے، ناموں کے مہینے چینج کر دیتے تھے۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں، کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا وہ حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔
اب یہاں سے تقریباً سورت کے آخر تک تبوک کے اوپر تبصرہ کیا جا رہا ہے. تبوک بیرون عرب اسلام کے غلبے کا نقطہ آغاز، سٹارٹنگ پوائنٹ تھی. لڑائی جو تھی، جنگ جو تھی، اب کسی عرب قبیلے سے، ٹرائب سے نہیں تھی، بلکہ رومن لیجنری سے جنگ کی جا رہی تھی. بیرون عرب طاقت تھی بہت بڑی، رومن لیجنز کا بڑا روپ تھا. یہ موقع تھا، واحد موقع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام منادی کروا دی تھی کہ ایوری ایبل باڈیڈ مین، ہر عاقل بالغ صحت مند مسلمان، اس کو نکلنا ہی نکلنا ہے قتال کے لیے. بہت سے اسباق ہیں ہمارے لیے. اس میں بعض دفعہ ایسا موقع آ جاتا ہے کہ بہت سارا مین پاور چاہیے ہوتا ہے، یا وومن پاور کہہ لیجئے، بہت سا ہیومن ریسورس چاہیے ہوتا ہے. ایسے موقع پر پیٹ دکھانا صرف اور صرف منافق کی عادت ہوتی ہے. اب کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے، اذ ثاقلتم الی الارض، زمین سے چمٹ جاتے ہو، زمینی خواہشات، زمینی ہدف، زمینی تمہارے ارمان، تمہاری تمنائیں، اسی سے لپٹے چلے جاتے ہو. خفا ہو رہا ہے اللہ، ڈانٹا. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ اگر ایسا ہے، تم کو معلوم ہو دنیاوی زندگی کا سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا، تو آخرت میں کیا، دنیا کا ہی پتہ ہے. لوگ چلے جاتے ہیں، ڈیزائنر جوڑے، جوتے، زیور، گھر، فرنیچر سب پیچھے ہوتا ہے. کون گیا ڈیزائنر کفن پہن کے، کون گیا ڈائمنڈ کا سیٹ پہن کے قبر کے اندر، سب پیچھے رہ جاتا ہے. ساتھ لے جانے والی چیز کی فکر کرو، وہ ہے جہاد اور ہجرت. اللہ کی طرف چلو، تم مہاجر فی سبیل اللہ، لوٹو پلٹو اللہ کی طرف، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کی طرف چلو، اس سے پہلے کہ زبردستی تم کو وہاں لے جایا جائے. الا تنفروا، نہیں اٹھو گے تو کیا ہوگا، یعذبکم عذابا الیما، اللہ تم کو دردناک سزا دے گا، اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی، کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اس کو نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا، اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات تو ہے ہی اونچی، تم کرو یا نہ کرو، اللہ تمہارا محتاج تھوڑی ہے. نعوذ باللہ، اللہ الیکشن تھوڑی لڑتا ہے کہ زیادہ ووٹ ملیں گے تو اللہ بڑا ہوگا اور کم ووٹ ملیں گے تو اللہ چھوٹا ہو جائے گا. اللہ تمہارا محتاج نہیں، تم اللہ کے محتاج ہو. اللہ کی بات تو ہے ہی اعلیٰ. واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے. نکلو، انفرو، نکلو، خفافاً وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، چھوٹے ہو یا بڑے، امیر ہو یا غریب، ینگ ہو یا بوڑھے، نکلو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ. اور آج یہ وقت ہے، سچ بات ہے. کافروں کی کوششیں، ان کی آرگنائزیشن، ان کی محنتیں تو دیکھیں، اور ہمارا سونا دیکھیں، اور ہماری سیلیبریشنز دیکھیں. دل خون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے آپ کو زندگی میں؟ کہاں لگتا ہے کہ خانہ پوری ہے ہر چیز کی. ڈوئنگ واٹ نیڈس ٹو بی ڈن. ظاہر ہے کپڑے بننے ہیں، عید ہونی ہے، اچھا وہ شادی کرنی ہے، کروانی ہے، اچھا وہاں بھی جانا ہے. کوئی خوشی ہے؟ دل بھاری ہے کہ نہیں ہے؟ کس حال میں ہم پڑے ہیں؟ کیا حال ہے ہمارا دنیا میں؟ دنیا ہنس رہی ہے ہمارے اوپر. ہم جاہل، ہم کاہل، ہم جھوٹے، ہم وعدہ خلاف، ہم غصے کے تیز، ہم عورتوں پہ ظلم کرنے والے. نہ عورتوں میں حیا ہے، نہ مردوں میں غیرت ہے، نہ بچوں میں دین پر کوئی فخر ہے. اور ہم ہماری کیا پرائیورٹیز ہیں؟ کس چیز نے ہم کو روکا ہوا ہے؟ کیوں لپٹے جاتے ہیں اس دنیا سے؟ کیوں نہیں ہلکا کرتے اس کو؟ کیوں نہیں نکلتے اللہ کے دین کے لیے؟ کیا مجبوری ہے؟ کس دن کا انتظار ہے؟ جب اللہ آ جائے گا تب کیا ایکسکیوز تیار کی ہے؟ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. کرمنل نگلیکٹ ہے، کرمنل نگلیکٹ. اگر ہم اس وقت دین کو سپورٹ کرنے کھڑے نہیں ہوتے، دین تو کھڑا ہو جائے گا. اللہ خود کافی ہے. ہم اتنے بڑے مجرم بن کے اللہ کے آگے حاضر ہوں گے. کافروں کو کیا روتے ہیں؟ اپنے آپ کو روئیں. ان کی کوششوں سے اسلام نیچے نہیں گرا، ہماری کاہلی سے گرا ہے نیچے اسلام، ہم جیسے لوگوں کی وجہ سے.
اس مال کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کا کتنا پیارا قول ہے کہ مجھے اس مال سے کیا مطلب کہ جس کے حلال پر حساب اور حرام پر عذاب ہے. حرام اسی کے پیچھے، کپڑے ہیں تو دیوانے کپڑوں کے پیچھے، اسکول میں بچوں کا ایڈمیشن ہے تو کریزی ہوئے چلے جا رہے ہیں، ٹیوشن ہے تو ہم حال سے بے حال ہیں، شادیاں ہیں تو سالوں کی پلاننگ ہے اور نئی کوئی پلاننگ تو اسلام کے لیے کہتے ہیں اللہ کا کام ہے، اللہ ہی کرے گا. توکل یہاں یاد آتا ہے، اللہ ہمیں کام کرنے والا مجاہد بنائے. تو کہا نکلو نکلو وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. نکلو جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ، اسی میں تمہاری خیر ہے اگر تم سمجھو. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ایکچولی ذرا ٹارگٹ سٹیپ ہے نا، تھوڑا سا مشکلات ذرا زیادہ ہیں. تو منافق تو مشکلات دے کے لوٹ جاتا ہے، منافق تو بچا لینے کو کامیابی سمجھتا ہے، اور مومن لگا دینے کھپا دینے کو کامیابی سمجھتا ہے. مومن جب مشکلات دیکھتا ہے کہتا ہے حسبی اللہ، منافق مشکلات دیکھتا ہے کہتا ہے او مائی گاڈ نو نو آئی کین ناٹ ڈو دس، مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو کہا لو کان اردا قریبا وسفرا قاصدا، اے نبی اگر فائدہ سہل الحصول آسانی سے ہاتھ آنے والا ہوتا، سفر ہلکا ہوتا، ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا. اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم چل سکتے تو ضرور چلتے. یہلکون انفسہم، یہ بہانے بنا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں. عقل بھی ہے، صحت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، فرصت بھی ہے، سب کچھ ہے، ول نہیں ہے، دل نہیں ہے. اس لیے کہ where there is a will there is a way. ول نہیں ہے نا. اللہ سے مانگے وہی والا شعر جو ہے نا کہ اس کی دعا ہے کہ اس کی تمنا ہو پوری، میری تمنا ہے تیری دعا بدل جائے. اللہ ہماری دعائیں بدل دے. اف اللہ عنک، اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے. آپ نے کیوں ان منافقوں کو رخصت دے دی؟ آپ کو چاہیے تھا رخصت نہ دیتے، آپ پر کھل جاتا کون سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے. جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، دیکھیں یہ ہے کرائیٹیرین، جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں. اگر جج کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ کہ میں اللہ روز آخر پر واقعی ایمان رکھتی ہوں کہ نہیں، اللہ اور روز آخر پر، تو کیا کرتے ہیں وہ کبھی تم سے درخواست نہ کریں گے کہ ان کو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے. واللہ علیم بالمتقین، اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. ایسی درخواستیں کون کرتے ہیں؟ وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں. اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہ تھا. یہ سمجھ رہے ہم نے جان اپنی بچا لی؟ جی نہیں، اللہ کا جو کوالٹی کنٹرول کا معاملہ ہے اللہ نے ریجیکٹ کر دیا ان کو، دھتکار دیا ان کو. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کام کریں گے؟ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے. ریجیکٹ مال، کیا خوش ہو رہے ہو اپنے آپ کو بچا کر. ولیکن کرہ اللہ انبعاثہم، اللہ کو ان کا اٹھنا ہی اچھا نہ لگا. اللہ نے چاہا نہیں کہ یہ آئیں اور دین کا کام کریں یا علم حاصل کریں. تو کوئی فخر کی بات نہیں ہے اپنے آپ کو بچا لینا. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جتنا دل ٹوٹے گا، جتنا تھکو گے، اتنے پیارے ہو جاؤ گے اللہ کو، اتنا اللہ تمہارے دل میں آئے گا. اللہ نے تم کو اچھا ہی نہیں سمجھا، اللہ نے ان کو قبول ہی نہیں کیا. فثبتہم، اللہ نے سست کر دیا. اچھا اگلے سال کریں گے، اچھا نیکسٹ ٹائم کریں گے. اور قیل اقعدوا مع القاعدین، اللہ نے کہا جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ. جسٹ گو اوے کہا جاتا ہے نا، کہتے نا شکل گم کرو، ڈونٹ شو می یور فیس، یہ طریقہ ہے. اور کیا کہا لو خرجو، اگر یہ نکلتے بھی تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، 100 کیڑے نکالتے، کوئی خوبی نظر نہ آتی، یہ غلط ہے وہ غلط ہے، یوں نہیں یوں نہیں یوں نہیں، ان کی تو نیتوں میں گڑبڑ ہے. اور منافق جب بھی ساتھ نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہی کھڑی کری، اسلام کی راہ میں روڑا ہی اٹکایا. اگر کوئی نہیں آتا دین کے لیے، اس کا نہ آنا دین کے لیے اچھا ہے. گڈ ریڈنس ٹو بیڈ ربش جس کو کہ ہم کہتے ہیں. تو نہیں آتے تو نہ آئیں، اگر نکلتے تمہارے ساتھ خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے. وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں. تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی ان میں سے بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں. اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام تو ہو کے رہا.
یعنی کہ غدار اور ٹرن کوٹس اور ٹریٹرز ہمیشہ سے رہے مسلمانوں کے اندر. یہ منافق یاستین کے سام جتنا منافقوں نے نقصان پہنچایا اسلام کو کافروں نے نہیں پہنچایا. لیکن اللہ نے جب چاہا اللہ نے ان کی سازشوں کو نمٹ لیا. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں مت ڈالیے. سن رکھو فتنے میں تو یہ پڑی ہی گئے. الا فی الفتنۃ سقطوا فتنۃ سقطوا فتنۃ سقطوا فتنۃ